منع کی ہوئی چیز کو چکھنے کی وجہ سے، شجر ممنونہ کا پھل چکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو آدم اور حوا کو عطا کیا ہوا اپنا جنت کا لباس چھین لیا اور ساتھ میں جنت سے بے دخل کر کے دنیا میں بھیج دیا۔ لِيُرِيَّهُمَا سَوْآتُهُمَا يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسُهُمَا، چھینا ان سے ان کا لباس، لِيُرِيَّهُمَا سَوْآتُهُمَا تاکہ ایک دوسرے کے سامنے ننگے ہو جائیں، تاکہ ایک دوسرے کے پردے کی جگہوں کو وہ دیکھیں۔ اب اگلی بات، یہ تو دی مثال کہ خبردار رہنا ہے اولاد آدم، ایسا نہ ہو کہ ابلیس تمہیں بہکائے، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں دھوکہ دے اسی طریقے سے جس طریقے سے تمہیں والدین کے ساتھ دھوکہ کیا۔ اب اگلی چیز اور اس سے بھی زیادہ وضاحت کے ساتھ فرمایا، اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ، اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ، بے شک وہ دیکھتا ہے تمہیں۔ کون؟ شیطان کی بات ہے، وہ دیکھتا ہے تمہیں، نہ صرف وہ بلکہ اس کا پورا قبیلہ، بلکہ اس کے پورے اہلکار، بلکہ اس کے تمام چیلے چاٹے، بلکہ اس کے تمام پیروکار نظر رکھے ہوئے ہیں تم پر، کب موقع ملے گا تم کو بہکا دیں گے، کارو موقع ملے گا تمہیں بہکا دیں گے۔ اس چیز کی طاق میں بیٹھا ہوا ہے شیطان خود بھی اور اس کا پورا قبیلہ بھی۔ شیطان شن خامل کرے بچن جمع لڑکن جمع تھا یافزن قبیل ونوس پوتر شزنا دھیڑ شزنا ہم شزنا تم شزنا، اس کا قبیلہ ہے، اس کے ماننے والے، اس کے راستے پر چلنے والے لوگ۔ شیطان کا قبیلہ ہے اس کے راستے پر چلنے والے لوگ، اس کی فرما برداری کرنے والے لوگ، اس کے جہازے میں رکھنے والے لوگ۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے شیطان خود بھی دیکھ رہا ہے تمہیں، اور اس کی اتباع کرنے والے، اس کی فرما برداری کرنے والے، اس کے چیلے چاٹے تمام تمہیں دیکھ رہے ہیں کہ کب موقع ملے گا تو ہم اس کو اچھے راستے سے، اصل راستے سے ہٹا دیں گے، کب موقع ملے گا ہم اس کو اللہ کی نافرمانی کے لیے آمادہ کریں گے تاکہ یہ ایک بار پھر ننگا ہو جائے، تاکہ وہ ایک بار پھر ننگا ہو جائے، اسی طرح جس طرح اس کے والدین جنت میں شجر ممنوعہ کے پھل کو چکھنے سے ننگے ہوتے۔ اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، وہ ایسی جگہوں سے اور ایسی نظروں سے تمہیں دیکھ رہے ہیں جیسی جگہوں اور جیسی نظروں سے تم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ جب شیطان اپنے حربوں کو اتنا خوبصورت لبادہ اوڑھ کر انسان کے سامنے پیش کرتا ہے کہ انسان اس کو دیکھ کر بالکل مسرور ہو جاتا ہے، مسرور ہو جاتا ہے۔ دجگاہ سے اتنے جوہد کرو ہمشہ بغیر چیز سمجھی باتیں۔ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن خبردار کہ ہم نے شیطان کے دوست ان لوگوں کو بنایا ہے جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ اس تناظر میں دو گزارشات آپ سے کروں گا، بس رخصت ہو جاؤں گا۔ یہ دو گزارشات کرنے سے پہلے ایک چیز میں اور مناسب سمجھتا ہوں، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا بہت کرم ہے مجھ ناچیز پر کہ آج کا سٹیج جو آپ کے سامنے ہے اس پر جتنے نوجوان خوبصورت چہرے آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ثمردار درختوں کو میرے ہاتھوں سے لگوایا۔ یہ ثمردار درخت جو آپ کے سامنے ہیں یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ہاتھوں سے لگوائے۔ اللہ کا بڑا کرم رہا، اللہ کا بڑا کرم رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ریاکاری سے محفوظ رکھے۔ میں نے اس لیے یہ بات آپ کے سامنے نہیں کی، لیکن دل خوش ہوا جب میں نے دیکھا کہ میرے لگائے ہوئے درختوں سے آج میرا سٹیج کیا کہتے ہیں پرزینت ہے، پر رونق ہے۔ تو دل نے کہا کہ میں اس بات پر اللہ کا شکر مجمع کثیر میں ادا ہی کروں۔ بہرحال اپنی بات پر واپس آتے ہوئے، آج کے دور میں
اس چیز پر جو میں نے آپ کے سامنے رکھی شاید آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی قرآن کی آیت، بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ بیدار ہونے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ اپنے آپ کو تحفظ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس دور میں ہر جگہ، ہر بستی میں، ہر گھر میں، ہر ہاتھ میں شیطان کے چیلے آپ کو نظر آئیں گے۔ اور اب یہ موبائل کا سسٹم تو دو چار سال سے شروع ہو رہا ہے، اس سے پہلے تو تھا نہیں، لیکن جس سسٹم کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں، جس سسٹم کے ہم دلدادہ ہو رہے ہیں، مغربی تہذیب، جس فیشن کے ہم دلدادہ ہو رہے ہیں، جس ننگے پن کے ہم دلدادہ ہو رہے ہیں، یہ سب شیطان کا رچایا ہوا جال ہے، شیطان کے چیلوں کا بنایا ہوا بنا ہوا ایک جال، ایسا جال ہے جس میں بغیر سوچے سمجھے مسلمان جوان، مسلمان جوان بیٹی، مسلمان بہو، مسلمان ماں، مسلمان باپ، مسلمان بہن، سب اس میں الجھتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ ہمارے پاس اللہ رب العزت نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا، ان کی تعلیمات کا ایک ایسا وسیع ذخیرہ دیا ہے جس کو اگر ہم سمجھیں، جس کو اگر ہم پکڑیں، ہم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، ہم کبھی گمراہ نہیں۔ شیطان تو کیا، شیطان آپ کی پوری جماعت کو ساتھ لے کر ایک مومن کے پیچھے بیٹھ کر نہیں، کچھ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اے شیطان تو ان کو تو لوگوں کو تو بھٹکا سکتا ہے، جو میرا ہوگا اس کو تو کچھ نہیں کر سکتا۔ ہمیں ضرورت ہے ہم اللہ کے بن جائیں، ہمیں ضرورت ہے ہم اللہ کے رسول کے بن جائیں۔ ہم اللہ کے رسول کے بنیں گے تو اللہ کے بنیں گے، اور جب ہم اللہ کے بنیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خود اپنے فضل و کرم سے شیطان کے ساتھ سے محفوظ رکھے گا۔ آج آپ دیکھیے ہمارے ہر گھر میں، ہماری ہر بستی میں، ہمارے ہر شہر میں، ہمارے ہر دیہات میں شیطان کے چیلوں نے وہ شیطانیت پہنچا دی ہے، ہر گھر میں پہنچا دی ہے۔ ہم گھر بیٹھے فیشن کے زیادہ ہو گئے ہیں، فرانے ہیروئن کے کپڑے، اور آپ دوسری بات دیکھیں، آپ آج آپ سوشل میڈیا کے زمانے میں جی رہے ہیں، دیکھیے آپ لباس سب سے زیادہ کس کا اترا، جس کو سب سے زیادہ پردہ کرنے کی ضرورت تھی اس کا اترا، کیا جس کے لیے ننگا نماز پڑھنے کی بھی اجازت ہے اس کا لباس اترا۔ یعنی مرد اگر ننگا بھی ہوگا، اس کا آدھا سطر اگر ننگا ہوگا تو پناہی میں اس کو نماز پڑھنے کی اجازت پھر بھی ہے، شریعت مطہرہ نے دی ہے۔ لیکن عورت کو کسی صورت میں یہ پائچہ اتنا سارا بازو میں باہر رکھنے کی اجازت نہیں ہے، سوائے چہرے کے اور پیروں کے۔ تو پردہ کس کا زیادہ اترا، لباس کس کا زیادہ اتارا جا رہا ہے، ہمیں خیال ہی نہیں ہے۔ ہماری بیٹی، ہماری بہن، ہماری بیوی، ہماری ماں ہمارے سامنے ہم سے یہ کیا کہتے ہیں ننگا لباس منگوا کر پہنتی ہے، ہمارے سامنے چلتے ہیں، ہم فلمیں بناتے ہیں، ہم فوٹوز کھینچتے ہیں، ہم سیلفیاں لیتے ہیں، ہم ویڈیوز بناتے ہیں، احساس ہے ہی نہیں۔ یہ شیطان اگر خود ہمارے سامنے یاد نہیں آتا، لیکن شیطان کے چیلے چاٹے ہر گھر میں پہنچ جاتے ہیں۔ وقت کی کمی کی وجہ سے میں اس پر بہت زیادہ تفصیل میں نہ جاؤں گا، لیکن ایک گزارش کروں گا، یہ چیز جو میں آپ کو سامنے آپ کو سونپ رہا ہوں، خدا را اس پر غور کیجئے اور یہ پیغام اپنے اپنے گھروں میں پہنچائیے۔ آج جو ہمارے نوجوان، ہماری نوجوان بیٹیاں فیشن کے دل زیادہ ہو رہے ہیں، آپ خود دیکھیں، جو غیرت مند بات ہے وہ بیٹی کا لباس دیکھ کر یوں جھک جاتا ہے، لیکن یوں سر جھکانے سے اس کی عاقبت نہیں سنے گی، دونوں کی عاقبت خراب ہو جاتی ہے، بیٹی کی بھی، باپ کی بھی، بیوی کی بھی، خاوند کی بھی، ماں کی بھی اور بیٹے کی بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ بھائی اگر ایک عورت اپنی بدکرداری کی وجہ سے، بدعمالی کی وجہ سے کل جہنم کی مستحق ہو گئی تو اکیلی نہیں جائے گی، اکیلی نہیں جائے گی، پھر کتنے لوگوں کو لے جائے گی ساتھ؟ علماء کرام فرماتے ہیں 4۔ میں اپنی طرف سے کہتا ہوں، میں نے آج تک بھی کہا ہے، میں نے اپنی طرف سے کہتا ہوں 5۔ 4 تو ہیں اس میں، نمبر 1 باپ، نمبر 2 بھائی، نمبر 3 خاوند، نمبر 4 بیٹا، اور 5 جو 5واں میں کہہ رہا ہوں وہ ہم جیسے نالائق جن پر ذمہ داری ڈالی تھی اللہ اور اللہ کے رسول نے، ہم آپ لوگوں کو، اپنی ماں اور بہنوں کو، بیٹیوں کو بیدار کریں، ہم وہاں تک نہیں پہنچ پائے۔
ہم وہاں تک لوگ جو ہمارا کام تھا وہ ہم نہیں کر پائے. ہم اپنے آپ کو اس سٹیجو پر بابا کے دوہر یہ آوازیں دیتے ہوئے للکار للکار کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعرے دینے والے ہمارا چھٹکارا بہت مشکل ہے. لیکن ہمارے ساتھ ساتھ آپ لوگ بھی آزاد نہیں ہو. یہ نہیں سمجھنا کہ آپ آزاد ہو. باپ ہونے کی حیثیت سے آپ مجرم ہو, بھائی ہونے کی حیثیت سے آپ مجرم ہو, بیٹا ہونے کی ماننے سے آپ مجرم ہو, خامد ہونے کے آپ سے مجرم, مبلغ ہونے کے ناطے سے میں بھی مجرم ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے, غور و فکر کرنے اور اس کو پلے باندھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وقت تھوڑا سا 2-4 منٹ میں نے زیادہ لیے ہوں گے, اس کے لیے سب سے معذرت خواہ ہوں. الحمدللہ. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. تو کتنے ہی بہترین انداز میں ایک ایسا انداز حضرت اپناتے ہیں کہ جو ہر کسی کو سمجھ آتا ہے, تاکہ تقریر واضح نصیحت اسی چیز کا نام ہے, اسی علم کا نام ہے کہ جو دوسروں کو سمجھ آئے. تو بہرحال مختصراً کیونکہ ٹائم کی قلت ہے, حضرت نے ٹائم کا بھی خیال رکھا, ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں. تو اب اس کے بعد صرف 5 منٹ کے لیے میں محترم اطہر خورشید کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ یہاں پر آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گنگنائیں, صرف 5 منٹ کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا شاہد خدائی جانی باپت, خدا شاہد خدائی جانی باپت.